خلافت کہتے کسے؟ خلافت نام ہے حکومت الہیہ کا. اللہ کی حکومت انسان کی خلافت. انسانی حاکمیت کفر ہے. آج بھی نعرہ لگ رہا ہے, آج بھی میں نے پڑھا ہے کسی صاحب کا, سیاسی کارکن کا بیان, عوامی حاکمیت کے قیام تک ہماری جد و جہد جاری رہے گی. یہ نعرہ کفر ہے, کلمہ کفر ہے. حاکمیت صرف اللہ کے لیے. اچھا حاکم اللہ ہے تو انسان کے پاس کیا ہے؟ خلافت. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جانشین, نائب. اور سادہ ترین بات سمجھ لیجئے, یہ چونکہ بہرحال قریب ترین مثال ہے, ہم انگریز کے غلام تھے. بادشاہ کون تھا؟ وہ تو جو بھی بادشاہ تخت انگلستان پر تھا یا جو ملکہ تھی وہی تھی نا. حاکم وہ تھی. وائس رائے ہوتا تھا یہاں. وائس رائے اس کا نمائندہ. جہاں حکم آ جائے گا اصل حاکم کی طرف سے سر تسلیم خم, جہاں نہیں ہے اپنی ثواب دید سے, مشورے سے, قریب لوکل جو بھی کنسلٹیشن ہے, جو ایکسپرٹس ہیں ان کے مشورے سے قدم اٹھا. یہ خلافت ہے. اب آپ ایک اور بات سمجھ لیجئے, یہ خلافت اللہ نے تمام انسانوں کو دی, اس لیے کہ ہمارے سب کے, چاہے وہ کافر ہو, مسلم ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, گورے ہو, کالے ہو, سب حضرت آدم کی نسل سے ہیں. اور انی جاعلک یہ جو فرمایا اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو خلافت آدم کو دی, تو آدم کی ساری اولاد خلیفہ ہے. آپ کو بڑی عجیب بات معلوم ہوئی ہوگی, لیکن جو خلافت سے آگے بڑھ کر حاکم بننا چاہے وہ باغی ہے. سمجھ رہے بات؟ جو خلافت سے آگے بڑھ کر حاکم بننا چاہے گا وہ کون ہے؟ باغی ہے. لہذا جو تو مسلم ہے, مسلم کے معنی سر تسلیم خم کرنے والا, اللہ کی اطاعت قبول کرنے والا, مسلم خلافت کا حقدار ہے. غیر مسلم باغی ہے, وہ تو در حقیقت اللہ کے خلاف بغاوت کا عالم لے کر کھڑا ہوا ہے. لہذا عملاً خلافت صرف مسلمان کی ہوگی, غیر مسلم کی نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس نے خود بغاوت کی. اب اگر بادشاہ کے 2 بیٹے تھے, اورنگزیب کے اگر چند بیٹے تھے یا کسی اور کے کوئی بیٹے تھے, کسی نے بغاوت کر دی, اب ظاہر بات ہے وہ تو پھر بادشاہ کی عین زندگی کے اندر وہ تو محروم ہو گیا تمام اعزازات سے. اسی طریقے سے اگرچہ اصلاً یہ خلافت کل بنی آدم کو اللہ نے عطا فرمائی, لیکن جنہوں نے اس خلافت سے آگے بڑھ کر حاکمیت کا دعویٰ کیا, چاہے وہ فرد ہو چاہے قوم ہو, وہ حاکمیت کا مدعی جو بھی ہے وہ گویا کہ اللہ کا باغی ہے, وہ خلافت سے محروم. اب خلافت صرف مسلمانوں کی ہوگی. 2 باتیں سمجھ میں آ گئیں. اب تیسری ایڈ کیجئے. جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا, شخصی طور پر نبی جو ہے وہ خلیفہ ہوتا تھا اللہ کا, وہ وائس رائے تھا. کیوں؟ اس کا ایک وائرلیس سسٹم سے جس کا نام وحی ہے, اصل حاکم کے ساتھ اس کا ایک تعلق قائم ہے. حاکم کا حکم پہنچ رہا ہے نبی کو, لہذا اللہ کے حکم کو نافذ کرنا کس کا کام ہوگا؟ جس کے پاس حکم پہنچا. لہذا خلافت پرسنل تھی کہ نبی ہی خلیفہ تھا. یہی وجہ ہے وہ آیت بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین میں. خلیفتن یہ تنکیر ہے, ایک خلیفہ. گویا کہ جب تک نبوت جاری تھی نبی ہی خلیفہ تھا. نبی نمائندہ ہے اللہ کا, نبی کے پاس احکام آ رہے ہیں. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول تمہیں دے تھام لو مضبوطی سے, جس چیز سے روک دے رک جاؤ. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, تو اصل خلافت نبی کی تھی جیسے حضرت داؤد کی. بلکہ ایک حدیث بھی بڑی پیاری ہے, حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. بنو اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی. جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا خلیفہ بھی نبی ہوتا تھا. تو گویا کہ نبوت چلی آ رہی ہے. حضرت داؤد کا انتقال ہوا, ان کے بیٹے تھے کہ نہیں حضرت سلیمان, وہ خلیفہ ہو گئے. تو کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. اب چوتھی بات سمجھیے, یہ ہے اصل میں خلافت کے فلسفیانہ اصول. ختم نبوت ہو گئی حضور پر آ کر, اب کسی کا کوئی وائرلیس کنیکشن نہیں ہے اللہ کے ساتھ.
وہ تو کتاب اور سنت ہے۔ اب قرآن میں اللہ کی ہدایت، اللہ کا آخری ہدایت نامہ قرآن، نو انسان پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، اور حضور کی سنت اب یہ ہے ہمیشہ کے لیے۔ لہذا اب خلافت جو ہے شخصی نہیں رہی، امت کی ہو گئی، مسلمانوں کی اجتماعی خلافت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر خلیفہ کو مسلمانوں نے منتخب کیا، مسلمانوں کی رائے سے ابو بکر خلیفہ بنے۔